السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عامر اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی حمزہ صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ سوال کریں گے رمضان کے حوالے سے۔ تو حضرت، ہمارا پہلا سوال ہے کہ روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے اور روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور بہت مہربانی، شکریہ آپ حضرات نے مدعو کیا۔ اصل میں روزے کا مقصد کیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب میں اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ اور خود روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ جی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ آپ سے پہلی امتوں پر فرض تھا۔ جی، آپ سے جو پہلے لوگ ہیں، قومیں گزری ہیں، امتیں گزری، ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ صرف تم ہی نہیں ہو جن کو ہم بھوکا اور پیاسا رکھ رہے ہیں۔ جی، جی، لعلکم تتقون، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ جی، تقوی، روزے کے اور تقوی کا کیا تعلق ہے؟ روزہ انسان میں تقوی کیسے پیدا کرتا ہے؟ جی، میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ انسان کے سامنے تازہ کھانا موجود ہے، حلال، جی، پانی ٹھنڈا موجود ہے، حلال ہے، جی، پاکیزہ رشتے کی بیوی موجود ہے، حلال ہے، جی، لیکن انسان روزے کی حالت میں اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، پانی کو ہاتھ نہیں لگا رہا، اسی طرح پاکیزہ بیوی سے تعلقات کو قائم نہیں کر رہا۔ جی، کیوں؟ حالانکہ وہ اکیلا ہے کمرے میں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ جی، جی، اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جی، روزے نے یہ قوت پیدا کی، یہ صلاحیت پیدا کی جی، کہ تو جب مجھے رکھے گا تو میرے رکھنے کے بعد پانی کو اور کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو جب یہ چیز آ گئی تو روزہ انسان کے اندر ایک کہیں نہ کہیں گو نہ گو انسان میں تقوی کی صلاحیت پیدا کر دی۔ تقوی بھی نام اسی چیز کا ہے جی، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور گناہوں سے بچ جائے۔ جی، جب حلال چیز سے انسان بچ رہا ہے تو روزہ کہہ رہا ہے کہ حلال چیز ہونے کے باوجود تم سے دور ہے، تو جو حرام چیزیں ہیں، جو دیگر چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی ہیں، تو ان سے تو بدرجہ اولا دور رہنا چاہیے۔ بالکل۔ ہاں، تو روزہ اللہ نے فرض ہی اس لیے کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ جی، اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، ہاں جی، تو وہ کون کون سی امتیں جن پر روزہ فرض تمام کیا گیا؟ تمام امتوں پر روزہ فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی امتیں آئی ہیں مشہور سب پر روزہ اللہ نے فرض کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام 6 ماہ کے روزے رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، چھوڑ دیتے۔ 24 گھنٹے؟ نہیں، ایک دن کا روزہ، ایک دن کی چھٹی، ایک دن کا روزہ، ایک دن کی چھٹی۔ اچھا، 6 ماہ کے روزے سال کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 دن کے روزے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے نصارہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے 2 ماہ کے روزے۔ تو امت محمدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 1 ماہ کے جو ہے روزے رکھے۔ تو ساری امتوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزوں کو رکھا ہے۔ یہ کوئی صرف اسی امت کے اوپر نہیں ہے کہ صرف ہمیں ہی جو ہے بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، سبھی امتوں پر اللہ نے روزہ رکھا ہے، سب امتوں نے روزہ رکھا ہے۔ اچھا مولانا، یہ جو مسیح برادری ہے، جی جی، ان کا روزہ پورے 24 گھنٹے کا ہے اور کتنے دن کا ہے؟ سنا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کا ہے، اور کتنے دن کا ہے؟ یہ 2 ماہ کے روزے رکھتے ہیں، اور یہ مارچ کے میں رکھ رہے ہوتے ہیں، فروری اور مارچ میں یہ روزے کو جو ہے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ باقی زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے ان کے حوالے سے، کیسے ان کا طریقہ کار کیا ہے کیا نہیں۔ اچھا حضرت، میں نے سنا ہے کہ ہمارا روزہ بھی نا 24 گھنٹے کا تھا، تو کوئی صحابہ کی وجہ سے ہمیں یہ روزہ ایک یعنی کہ دن کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ نہیں، اصل میں ایسا نہیں، روزہ تو ہمارا بھی صبح سے شام تک ہی تھا، لیکن اور رات کو بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، اچھا، ابتدائی اسلام میں، جب اسلام نیا آیا تھا، زمانہ اسلام کا نیا تھا، تو بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ صحابی تھے، وہ جو بیوی کے قریب چلے گئے، صبح آ کر حضور سے شکایت
پھر اللہ تعالیٰ نے قانون جو ہے بدل دیے. اچھا حضرت، یہ رمضان کی یا روزے کی کیا فضیلت ہے؟ روزے کی فضیلت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے لا عدل لہ، اس کا مقابلہ نہیں. اچھا، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کی کوئی مثل عبادت نہیں ہے. دوسرا، اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا جائے، جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، سارا سال روزے رکھے، جی ایک روایت میں ساری زندگی بھی روزے رکھے، ساری زندگی رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتے ثواب. اس قدر بڑا ہوا یہ روزہ. پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے ہمیں بہت سی نعمتیں نوازتے ہیں، بہت سی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، انعامات ہمیں دیتے ہیں. نمبر ایک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ایسی عبادت ہے اس کا بدل نہیں. جی. نمبر 2، روزے کی وجہ سے حدیث پاک میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو روزے کی وجہ سے مغفرت کر دی جاتی ہے. نمبر 3، جو آدمی روزہ رکھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں کرتے، ضرور قبول فرماتے. ان میں سے ایک روزہ دار ہے. افطار کے وقت جو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا کو ضرور قبول فرماتے. نمبر 4، جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے پر اللہ جو ہمیں انعام عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، میں اور آپ اگر کسی نیک آدمی کو دیکھیں، داڑھی پگڑی والے کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں، بزرگ کو ہمارے لیے دعا کرنا. تو حالانکہ وہ بزرگ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ نیک عالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، گناہ سے پاک نہیں ہے. انسان ہے نا جی، گناہوں سے پاک نہیں. فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، تو فرشتے روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ایک انعام یہ ہے روزہ رکھنے پر جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ دریاؤں کی مچھلیاں اس روزہ دار کے لیے استغفار کرتی ہیں. ایک انعام یہ ہے روزہ رکھنے پر، حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اچھا، یعنی جب انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو سائنس کہتی ہے کہ پیٹ سے کچھ بخارات، کچھ گیسز جو ہے باہر نکلتے ہیں جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے. اللہ کے ہاں یہ بدبو روزے دار کی، حالانکہ اس سے بیوی بھی دور بھاگ رہی ہے، بھائی بھی دور بھاگ رہا ہے، بیٹا بھی دور بھاگ رہا ہے، دوست احباب بھی دور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کو یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو روزہ دار کے منہ کی بدبو. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور انعام عطا فرماتے ہیں روزے پر، وہ یہ ہے حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ آدمی کو متقی بنا دیتا ہے، جیسا ہم نے پہلے عرض کیا، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. ایک انعام روزے پر یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے تمام عبادتوں کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کی عبادت کا اجر اور ثواب اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یا وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں روزہ دار کے لیے. روزہ میرے لیے اور روزے کا عبادت کا ثواب میں خود دوں گا، فرشتے تم نہیں دے سکتے. ایک روزے کا رکھنے کا ہمارے لیے فائدہ اور فضیلت اور جو برکت جو انعام اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھدار کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ. یہ روزے کی فضیلت. ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اللہ اس روزے کی وجہ سے، اس روزے کی برکت سے، جو کیونکہ یہ صبح سے شام تک کھانے سے رکا رہا، پینے سے رکا رہا، جنت میں خود اس کی مہمانی فرمائیں گے، روزے دار کی خود مہمانی فرمائیں گے. ایک روزے کی فضیلت یہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو ایک جنت کے خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، روزے دار کو ان سے گزارا جائے گا، ریان دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا روزہ دار کو. ایک فضیلت روزہ رکھنے کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے لیے ڈھال ہے. ڈھال کیا ہے جی؟ ڈھال. مطلب جس طرح بلٹ پروف جیکٹ انسان کو گولی سے محفوظ رکھتی ہے، بلٹ پروف گاڑی انسان کو بم سے اور گولی سے محفوظ کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کی جہنم کی آگ سے حفاظت کرے گا. ایک فضیلت روزے کی یہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جو انعام عطا فرماتے ہیں، جو فضیلت عطا فرماتے ہیں، جو اپنا خصوصی انعام بندے پر کرتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزے کی برکت سے، وہ یہ ہے کہ روزہ بندے کے لیے سفارش کرے گا اور اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے.
سبحان اللہ. تو یہ کچھ جو ہے 14-15 کے قریب میں نے روزے کی فضیلتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرماتے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، بلکہ چاہیے امت مسلمہ ہم سب کو اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جی کام کرنا ہے، ہم مزدور لوگ ہیں، ہم دہاڑی کرنے والے لوگ ہیں، ہم اینٹیں اٹھانے والے لوگ ہیں، ہم کام کرنے والے لوگ، ہم سے روزہ نہیں رہتا، ہم بیمار ہیں، ہم سے روزہ. بھائی صحابہ کے زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں. وہ کھجور سے روزہ رکھتے تھے اور رات دن کو جنگ کرتے تھے. جنگ بدر جو ہے، غزوہ بدر، یہ روزے میں ہوئی، رمضان میں ہوئی ہے. اچھا. آپ اندازہ کریں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہو رہا ہے. جی. تو صحابہ روزے کی حالت میں جنگ کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں. تو ہم ہلکے سے کام کی وجہ سے، ہلکے سر درد، ہلکا سا بخار، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. جو اتنی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان میں اللہ جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں. شیاطین کو بند کر دیتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اچھے جو ہے خوب شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ رمضان کو رکھنا چاہیے. رمضان کا جو ہے احترام کرنا چاہیے اور اس کا روزہ رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضرت، آپ نے بہت پیارے انداز میں اور بہت پیاری باتیں کی ہیں. اور میری ویور سے درخواست ہے وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیں، کوئی ان کے دنیاوی دینی جو بھی سوالات ہیں ہمیں کمنٹ کریں تاکہ ہم آسانی سے ان کا آپ کے جواب دے سکیں. بہت شکریہ حضرت.